سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور دوستو، آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت جلد ہی 15ویں شب کی رات آنے والی ہے۔ تو بھائی اور دوستو، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس رات کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بھائی اور دوستو، اس رات کے اندر اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس رات کے اندر 2 کام کرنی چاہیے۔ 2 کام کرنا ضروری ہے۔ پہلا کہ ہم قیام کریں، اور دوسرا دن کا روزہ رکھیں۔ یاد رکھیں، پہلا کام یہ کریں، قیام کریں اور دن کا روزہ رکھیں۔ لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ پوری رات قیام کیا جائے، پوری رات جاگی جائے۔ جس طرح ہم جاگتے ہیں، جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ قطعی نہیں ہے کہ پوری رات قیام کرنا ہے۔ حالانکہ اس رات کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت کا طلب، جس کی مغفرت کیا جائے، کوئی معافی مانگنے والا ہے جو اس کی معافی کی جائے، کوئی ہے جس کی جو مانگے اسے پورا کیا جائے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح آج ہمارے محلوں کے اندر ایک رواج سا ہو گیا ہے، آج محلے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، اور جو پورے سال کبھی نہیں گیا مسجد کے اندر، وہ بھی اس رات کے اندر جا کر سوچتا ہے کہ اس رات کے اندر ہماری نجات ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ تو بھائی اور دوستو، اس رات کے اندر قیام کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، لیکن تنہائی میں کرنا ہے، مجمع کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ اور ایک خاص طور سے جو ہمارے دیہات علاقوں میں جو یہ مشہور ہے کہ بھائی شب بارات کی رات شب بارات کی نماز ہے یا کوئی الگ خاص نماز ہے، تو بھائیو دوستو، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو جانکاری ہوگی، نہیں تو جان لیجئے کہ خاص عبادت اور خاص نماز اس رات کے اندر بالکل ہی قطعی نہیں ہے۔ اس رات کے اندر اگر آپ کو نوافل پڑھنی ہے تو نوافل پڑھیے، لیکن جس طرح نوافل اور دنوں میں پڑھی جاتی ہے اسی طرح اس رات کے اندر بھی پڑھی جائے گی۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے کچھ خاص سورہ پڑھنی ہے، کچھ خاص آیات پڑھنا ہے، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور اس دن ضروری سمجھنا یہ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں، لیکن تنہائی میں کریں، مجمع کے ساتھ نہیں کریں۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، عبادت کریں۔ دن کا روزہ رکھیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے آنے والے دنوں میں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس لیے آپ روزہ رکھیں، لیکن یاد رکھیں، اس کو ضروری نہ سمجھیں کہ روزہ رکھنا ہی ہے۔ آپ مستحب کی نیت سے رکھیں۔ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس کا کوئی گناہ اس کو نہیں ہوگا، یہ مستحب ہے۔ آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں، نہیں چاہے تو نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو آپ اس کو غلط نہ سمجھیں، اس لیے کہ روزہ مستحب ہے، اور مستحب اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چاہے تو رکھیں، اگر نہیں تو آپ نہیں رکھیں۔ تو بھائی دوستو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لہو لعب میں نہیں گزارنی چاہیے، تنہائی میں عبادت کرنی چاہیے، اور کھیل کود سے بچنی چاہیے، اور رات میں قیام کرنی چاہیے، یعنی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کو لازم اور ضروری سمجھیں۔ تو بھائی اور دوستو، ہم پیارے حبیب کے سنت پر عمل کریں، نہ کہ رسم و رواج پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔